1000 سال مسلمان، 1000 سال سے مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی بھی اور عیسائی بھی، زرتش بھی، بدھ مت بھی، جین مت بھی، آتش پرست بھی، پارسی بھی، یعنی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہندوستان پر رہتے چلے آ رہے تھے. کبھی دو قومی نظریے کا مسئلہ اٹھا؟ کبھی نہیں اٹھا. کبھی نہیں اٹھا. دو قومی نظریے کا مسئلہ تو اس وقت بھی نہیں اٹھا جب برطانوی سلطنت نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا. اور ایسا بھی نہیں، یا ایسا تھا قاسم علی رضا کہ برطانوی برٹش امپائر نے انڈیا پر قبضہ کرتے ہی دو قومی نظریہ پیش کر دیا. کیا ایسا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا. ایسا نہیں تھا، پکا قطعی ایسا نہیں تھا. اچھا، پھر یہ دو قومی نظریہ آیا کہاں سے؟ جو بھائی آپ کی صحبت میں رہ کے سیکھا ہے اور جو آپ نے ہمیں بتایا ہے، 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی، اسے بر صغیر کے عوام نے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب نے آزادی کی جنگ کا نام دیا، اور اس جنگ کو انگریزوں نے غدر کا نام بہت عمدہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ. اب میں شارٹ کرتا ہوں. آخری انگریز سے جنگ ہوئی ہے نا 1857 میں. اور تمام انڈیا میں رہنے والے تمام مذاہب کے زبانیں بولنے والوں نے، ثقافت رکھنے والوں نے، مسلک عقیدہ رکھنے والوں نے انگریزوں سے آخری معرکہ جب کیا تو اسے جنگ آزادی کا نام دیا گیا. اور اس جنگ آزادی میں بہادر شاہ آخری تاجدار مغل امپائر کے، تو جتنے مذاہب کے لوگ تھے، جتنے مسالک کے لوگ تھے، جتنی زبانیں بولنے والے لوگ تھے، سب یکجا ہو کر، متحد ہو کر انگریزوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے. لیکن وہ جنگ انگریزوں کو نکالنے کی جو آخری جنگ ہوئی، اس میں انڈیا کے اتحاد، پورے اتحاد کو شکست ہوئی. اور انگریزوں کا 1857 کے بعد انڈیا کے چپے پہ قبضہ ہو گیا. اب جب چپے پہ قبضہ ہو گیا تو کیا قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا فوراً؟ جی قاسم علی رضا صاحب،
قبضہ کرنے کے 6 مہینے بعد، پتہ ہی نہیں. قبضہ کرنے کے، مکمل قبضہ کرنے کے اے- 1 سال بعد، جی نہیں ہوئی. 2 سال بعد، جی نہیں ہوئی. 1857 سے 1846 تک دو قومی نظریہ یا دو قومی نظریے کو 1 منٹ کے لیے علیحدہ کر کے رکھے. کیا 46 میں پاکستان بنانے کا مطالبہ ہو چکا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں.